اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مداثر شاہ۔ ناظرین، آج کا نسخہ میں لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ ہے معدے جگر کی گرمی کے لیے، مثانے کی گرمی کے لیے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یا سینے میں جلن ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ معدے جگر کی گرمی کیوں ہو جاتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف 4 اجزاء پہ مشتمل نسخہ بتاؤں گا، جو صرف میرے خیال میں 30 سے 40 روپے کا آئے گا۔ 30 یا 40 روپے میں اگر آپ کے معدے کی جگر کی گرمی ختم ہو جائے، اور آپ کو کیا چاہیے۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے، نیچرل ہے، بالکل دیسی جڑی بوٹیاں ہیں، عام استعمال والی چیزیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ مہنگی ہیں یا بہت زیادہ کاسٹلی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل آسان سا نسخہ ہے۔ 30 سے 40 روپے میں آپ کا یہ نسخہ تیار ہوگا اور معدے کی جگر کی گرمی کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے جگر کی گرمی کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات ہے، ہم جو گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، مرچ مسالہ والی چیزیں استعمال کرتی ہیں، چٹنی، اچار وغیرہ، کولڈ ڈرنکس، برگر، شورمے، یہ گرم چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے جو ہے معدے جگر میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم غذا کھاتے ہیں، وہ غذا جب جاتی ہے معدے میں، تو معدے میں جو ہے یہ گرم اشیاء، جو مرچ مسالے والی چیزیں ہیں، یہ معدے کی دیواروں کو افیکٹ کرتی ہیں، معدے کی دیواروں کو کمزور کرتی ہیں، زخم بنا دیتی ہیں، اور اسی طرح یہ جب انزائم جوسز وغیرہ جب معدے سے ہو کر جگر میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ اپنے اثرات رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ پھر پورے خون میں جو ہے وہ گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے پیشاب جلن کے ساتھ آنے لگ جاتا ہے، ہاتھوں کی تلیاں جو ہے یہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں پسینہ بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے، پاؤں جو ہے، پاؤں کی تلیاں جو ہے ان میں سے جو ہے وہ سینک نکلتا ہے، جلن ہوتی ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ معدے سے تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، اوپر کی طرف جو ہے وہ کھانا باہر آنے لگ جاتا ہے، قبض، گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، معدے کی خرابی ہو جاتی ہے، اور اسی گرمی کی وجہ سے جو ہے منی کے قطرے، پیشاب کے قطرے خارج ہو جاتے ہیں، ذکاوت اس کا مسئلہ بن جاتا ہے، صورت انزال کا مسئلہ بن جاتا ہے، منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بندہ عورت پر قادر نہیں رہ سکتا، منی پتلی ہونے کی وجہ سے ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے، اس نسخے کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا، گھبراہٹ ہوتی ہے یا بھوک کی کمی ہے، سر چکراتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کو گاڑی میں قہر وغیرہ ہو جاتی ہے، الٹیاں آ جاتی ہیں، تو یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، معدے جگر کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلڈ جو ہائی ہوتا ہے، یہ معدے کی وجہ سے بلڈ ہائی ہوتا ہے، گرم اشیاء کھانے کی وجہ سے، نمک زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ معدے میں جو ہے زخم ہو جاتا ہے، السر کا مسئلہ بن جاتا ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، سارا دن صبح نہار میں چائے پی لیتے ہیں، صبح جو ہے چائے بندہ پیتا ہے، اس کو کیسے بھوک لگے گی؟ صبح نہار میں چائے پینا ہماری سمجھ سے بات نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بات باہر ہے۔ صبح نہار میں چائے نہیں پینا چاہیے۔ میں جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ صبح خالی پیٹ نہار میں چائے مت پئیں، اس کی وجہ سے معدے میں گرمی، معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جگر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں، جتنا مرضی ناشتہ کریں، ناشتے کے بعد آپ چائے پی لیں۔ اس کے علاوہ قبض کا مسئلہ ہے، گیس ٹربل کا مسئلہ ہے، یا پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے یہ جو ساری میں نے امراض آپ کو بتائی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کی صحت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ ناظرین، جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے موسم میں ہاتھوں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، غذا کی کمی ہو جاتی ہے، گیس ٹربل کا مسئلہ بن جاتا ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آنے لگ جاتا ہے، پیشاب روک کر آنے لگ جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل معدے، جگر اور مثانے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو نسخہ میں آج آپ کو بتاؤں گا 30 سے 40 روپے کا آئے گا، آپ بنا کر استعمال کریں، آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، زبردست قسم کا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ چند دن استعمال سے جسم سے گرمی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں میں پسینہ آتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں۔ آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو جیسے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ہماری ویڈیو کو
لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیا کریں۔ تو ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ دھنیا خشک اور پودنا خشک، اس کے علاوہ انار دانہ اور سنڈ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ آپ نے برابر وزن لے لیں گے، 10-10 گرام لے لیں یا 50-50 گرام، جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں برابر وزن آپ نے لے کے ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے۔ مگر خشک دھنیا آپ نے گولی والی لینی ہے، جو عام دھنیا خشک ہوتی ہے۔ یہ پیسا ہوا پاؤڈر نہیں لینا، پاؤڈر نہیں استعمال کرنا، آپ نے ثابت لے کے اس کو آپ نے خود ہی گرائنڈ کرنا ہے۔ اس طرح خشک پودنا بھی مل جاتا ہے پنسار کی دکان سے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے ان کو الگ الگ گرائنڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب چاہے تو آپ اس کے کیپسول بنا لیں، چاہے تو آپ اس کی پوڑی بنا لیں۔ اگر آپ نے کیپسول بنانی ہے تو 2 کیپسول صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ نے پوڑی لینی ہے تو 1 ماشے کی پوڑی آپ نے صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں۔ معدے میں گرمی ہے یا گیس ٹربل کا مسئلہ ہے، قبض کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں پسینہ آتا ہے، جلن ہوتی ہے، پیشاب روک روک کر آ رہا ہے یا پیشاب پیلا آ رہا ہے، جلن کے ساتھ آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں۔ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، آپ کو اس کا 100% ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت ہی مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔